اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ وقال ایضا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ یہ دو آیات شریفہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں۔ آیات بھی آپ کی جانی پہچانی ہیں، اور ان آیات کے بعد یہ بھی شاید بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ موضوع کیا ہے۔ ایام غدیر ہیں، اور اسی مناسبت سے یہ دونوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ قصہ غدیر تو نقش ہے آپ لوگوں کے ذہنوں پر۔ حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم کے موقع پر اللہ کے رسول نے اس پیغام کو، اس آیت کے ضمن میں پیغام ولایت کو امت تک پہنچایا۔ یعنی تاریخ اسلام میں دو بڑے واقعات ہوئے، ایک نزول وحی جس سے پیغمبر کی نبوت کا ظاہری اعتبار سے آغاز ہوا، اور ایک یہ اعلان من کنت مولا کہ جس سے ولایت اور امامت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری طور پر آغاز ہوا۔ یوم غدیر ایک بہت بڑا، یعنی واقعاً ہمیں اس کی نہ قدر ہے نہ اندازہ ہے کہ کتنا بڑی نعمت پروردگار عالم نے اس دن میں ہمیں عطا کی ہے۔ آپ خود سوچ لیں کہ پروردگار عالم اس ولایت کے اعلان سے پہلے کیا کچھ نہیں دے چکا بشر کو، لیکن اس اعلان کے بعد خدا نے اعلان کیا اتممت علیکم نعمتی، آج میری نعمتیں تمام ہوئی ہیں۔ اتمام نعمت کا دن ہے، نعمت آج تمام ہو رہی ہے۔ آسمان والے اس غدیر کو زمین والوں سے زیادہ آشنا ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ آسمان والے درک کرتے ہیں اس دن کی اہمیت کو، کہ ہماری ہستی وابستہ ہے اسی دن کے ساتھ۔ لہٰذا اس دن کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، یعنی عجیب روایتیں ہیں اس دن کے فضیلت اہمیت کے حوالے سے۔ ایک روایت کا جملہ ہے کہ لو ان الناس یعرفوا، ناس ہے یا مومنون ہے، یعرفوا فضل ھذا اليوم، اگر لوگ بے حقیقت ہی اگر کوئی اس دن کی حقیقتاً فضیلت کو درک کر لے، سمجھ لے، تو ملائکہ 10 مرتبہ اس سے دن میں آ کر مصافحہ کریں۔ صرف اسی دن میں نہیں، ہر دن میں روزانہ ملائکہ نازل ہوں اور 10 مرتبہ اس سے آ کے مصافحہ کریں۔
شب قدر کتنا آپ نے سنا ہے؟ شب قدر ابھی رمضان تازہ گزرا ہے، کتنی اہمیت، کتنی فضیلت، کتنی بخشش ہے پروردگار عالم کی اس شب قدر میں. کتنے لوگوں کو گناہوں سے آزاد کرتا ہے شب قدر میں. پھر ماہ مبارک رمضان میں ہر روز، ہر افطار کے وقت، ہر شب جمعہ، پھر آخری شب، پورے رمضان کے گنہگار جن کو معاف کیا ہو ایک طرف، آخری شب کے گنہگار ایک طرف، شب عید فطر. روایت کا جملہ یہ ہے، ظاہراً چھٹے امام علیہ السلام کی روایت ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جتنے لوگوں کو پروردگار عالم رمضان میں، شبۂ قدر میں، شب عید فطر میں آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے، اس سے دوگنے غدیر کے موقع پہ پروردگار عالم آزاد کرتا ہے. جس سنگل کو ہم کاؤنٹ نہ کر سکیں تو اس کا ڈبل کتنا ہوگا؟ تصور کریں آپ، غور کریں آپ، کیسا قیمتی دن ہے. اب عام دنوں میں نیکیاں کرتی ہیں، قرآن کا اعلان ہے وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ اس کو آیت یاد ہے، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو نیکی لے کر آئے گا ایک نیکی کے اس کا اجر 10 برابر ہے. یہ عام دنوں میں کہ ایک نیکی کا اجر 10 برابر. غدیر میں اگر کوئی کسی پر آپ انفاق کرتے ہیں، کسی کی آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کسی کی آپ مدد کرتے ہیں، کوئی اور نیکی انجام دیتے ہیں، روایت کا جملہ یہ ہے کہ اس کو اس دن نیکی 2 لاکھ نیکیوں کے برابر ہے. 2 لاکھ، 10 کہاں اور 2 لاکھ کہاں. اب آپ سوچیں دن کیا ہوگا یہ جس کی اہمیت اور فضیلت اتنی ہو. دیکھیں بعض اوقات آپ کسی کی عطا سے اندازہ لگاتے ہیں کہ سامنے والے کے نزدیک اس چیز کی اہمیت کتنی ہے. کسی کی 5 بیٹیاں ہیں، چھٹی پھر پیدا ہو گئی بیٹی، اس نے 20-20 روپے کے نوٹ نکال کے وہ نرسوں ورسوں کو، جماعتدار جو ہوتے ہیں ہاسپٹل میں باندھ دیے. اس 5 بیٹیوں کے بعد بیٹا ہو گیا تو اس کی عطا سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کچھ بہت بڑی چینج آئی ہے اس کے گھر میں. اب آپ سوچیں کہ پروردگار عالم کی عطا کتنی ہے اس دن کی نسبت. عام دنوں میں کہتا ہے ایک نیکی کرو کہ 10 کے برابر ہے، اس میں کہتے ہیں 2 لاکھ نیکیوں کے برابر ہے. رمضان جیسے جس کو ہم یعنی تعبیر کرتے ہیں علماء سمجھانے کے لیے سیل کا موقع ہے، سیل لگائی ہوئی ہے پروردگار عالم نے نیکیوں کے اعتبار سے، بخشش کے اعتبار سے، رحمت اور مغفرت خدا کی برس رہی ہے. وہ پورا رمضان، شب عید فطر، سارا پورا ایک سمجھیں، ان کو ایک پلڑے میں رکھ دیں اور غدیر کی ایک بخشش کو ایک پلڑے میں رکھ دیں، وہ پھر بھی بھاری ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا کے نزدیک اس دن کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. خدا کے نزدیک اس دن کا مرتبہ اور مقام کیا ہے کہ جس میں خدا کی بخشش اتنی بڑھ گئی ہو، اتنی بڑھ گئی ہو. اس کا اندازہ انسان خدا کے اسی اعلان سے کر سکتا ہے کہ یہ اتمام نعمت ہے، یہ نعمتیں تم پر مکمل ہو رہی ہیں، ایسا بڑا دن ہے. اور وہ روایتیں تو آپ نے سنی ہوئی ہیں. ماہ محرم کے شروع میں بھی وہ ابن شبیب کی جو روایت عام طور پہ بہت سے اہل منبر پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہ جملہ یہ موجود ہے کہ مومن ہماری خوشی میں خوش اور ہمارے غم میں غمگین ہوتا ہے. تو یہ اہل بیت کے سرور کا زمانہ ہے، اہل بیت کی خوشی کا زمانہ ہے. لہذا اس کو اس طرح سے آپ یہ سوچ کے منائیں کہ یہ وہ دن ہے کہ آج میرا زمانے کا امام کتنا خوش ہے.
یعنی آپ اپنے زمانے کے امام کی خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. امیر المومنین جمعے کا دن ہے، خطبہ دے رہے ہیں، غدیر کا موقع ہے، اتفاق سے غدیر کا بیان کر رہے ہیں. خطبے کے بعد مولا نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو امام حسن مجتبیٰ کے گھر لے گئے. نقل ہوا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کوفے میں غدیر والے دن خاص اہتمام کیا کرتے تھے، دسترخوان لگایا کرتے تھے. ویسے ان کا دسترخوان بڑا مشہور ہے، لیکن یہ بھی خاص طور پر ذکر ہوا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روز غدیر کوفہ میں ایک بہت بڑے پیمانے پہ دعوت رکھا کرتے تھے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ امام علی علیہ السلام اس میں ان کو کھانا بھی کھلایا جاتا تھا اور تحفے تحائف دے کر رخصت کیا جاتا تھا. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی روش یہ تھی جو نقل ہوئی ہے کہ مولا جو ہے جو غدیر پر مولا سے ملاقات کے لیے آیا کرتا تھا، مولا اس کو روک لیا کرتے تھے، کھانا کھلائے بغیر نہیں بھیجتے تھے. اس دن کھانا کھلانے کی بھی عجیب فضیلت ہے. ابھی انشاءاللہ اگر موقع آیا تو یہ عرض کرتا ہوں ابھی وہ روایت بھی آپ کی خدمت میں. کتنا اجر و ثواب ہے کسی ایک مومن کو کھانا کھلانے کا، اتنا اجر و ثواب بیان ہوا ہے. اب آپ سوچیں آپ نے ایک دعوت رکھی، 10 12 25 30 مومنین کی دعوت کر دی آپ نے. دیکھیں ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ بعض چیزوں کو بہت ہلکا لیتے ہیں. اچھا اہمیت بھی دیتے ہیں تو ہمارا جس کو کہتے ہیں نا کہ انداز یہ ہے کہ ہم اپنوں کو چھوڑ کر پرایوں پر انفاق کرنے کی زیادہ اہمیت دیتے ہیں. یہ وہ دن ہے کہ آپ ایک ہی دن میں ایک ہی دعوت اطعام مومن بھی ہو جائے گا، اپنے بہن بھائیوں رشتہ داروں کو بلائیں، صلہ رحمی بھی ہو جائے گی، ایک تیر میں 2 شکار ہو جائیں گے. آپ نے اطعام کا جو اجر تھا وہ بھی مل گیا آپ کو، اور صلہ رحمی کا جو اجر تھا غدیر کے. دیکھیں ان سب چیزوں کی ہر نیکی کے ویسے اپنے اپنے تاکیدیں موجود ہیں کہ اطعام مومن کی ایک اپنی تاکید ہے، مومن کی رفع حاجت کرنا یہ اپنی تاکید ہے، صلہ رحمی کی ایک اپنی تاکید ہے. لیکن غدیر کے دن پرٹیکولرلی ان چیزوں کے اوپر تاکید کی گئی ہے. ہاتھ ملانے کا اپنا اجر و ثواب ہے. غدیر کے دن خاص طور پر ہاتھ ملانے کی تاکید کی گئی ہے، اور وہی ہاتھ ملا کر الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین اس کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. تو اگر آپ رشتہ داروں کو بلا لیں، اپنے بہنوں کو، بھائیوں کو، اور کوئی اقربا میں سے جو آپ کے صلہ رحمی کے دائرے میں آتے ہیں، موجود ہیں آپ کے شہر میں، دعوت کرنی ہے، کھانا کھلانا ہی ہے، ان کو بلا لیں. صلہ رحمی بھی ہو گئی، اطعام بھی ہو گیا، اور 4 جو اس کے اندر چیزیں آئیں گی ان کو بھی آپ اس کے اندر جمع کر سکتے ہیں. آپ ایک ہی دعوت کے اندر کئی ثواب حاصل کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو، بشرط و شروط ہے. تو بہت امام رضا علیہ السلام روک لیا کرتے تھے، اور پھر جب وہ رخصت ہونے لگتا تھا تو امام علیہ السلام اس کو مختلف طرح کے تحائف دیا کرتے تھے کہ یہ لے جاؤ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. تو ائمہ کی سیرت بہت زیادہ اس بات پر قائم ہوئی ہے کہ ائمہ اس دن کو اہمیت دیا کرتے تھے، منایا کرتے تھے، تحفے تحائف دیا کرتے تھے، کھانے کھلایا کرتے تھے. یہ دوسروں کی نسبت بات کر رہا ہوں، اپنی نسبت نیا لباس پہننے کی تاکید ہے، کھلے ہاتھ سے خوشبو استعمال کرنے کی تاکید ہے، یہ ساری چیزیں ایک الگ ہیں. لیکن اس انداز سے ائمہ علیہ السلام اس دن کو منایا کرتے تھے کہ وہی والی بات ہے، دوسروں کو ایک قسم کا کیا ہے، آپ نے ان کے ذہن میں ڈال دیا. جب آپ اتنا نوازیں گے کسی کو تو آپ کا کیا خیال ہے وہ اگلے سال انتظار نہیں کرے گا اسی دن کا. یہی کام کم سے کم اپنے بچوں کی نسبت، اپنے گھر کے بچوں کی نسبت، اپنی فیملی کے بچوں کی نسبت کریں.
کہ ہم اس طرح سے ان کو اس دن کی ترغیب دلائیں کہ ان کو یاد رہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن ہمیں مثلا عید فطر اور عید قربان اور باقی جو موقع آتے ہیں ان سب سے زیادہ ہمیں ہمارے گھر والے یا ہمارے ماں باپ یا ہمارے چچا تایا پھوپھی ماموں خالہ نوازتے ہیں. اب جو جس کی جیسی حیثیت ہو. چلتے چلتے بند ہو جاتا. اب کچھ پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو غدیر پر جس کے بارے میں تاکیدات آئی ہیں. پہلی چیز ایک دوسرے کو مبارکباد دینا, اور مبارکباد بھی خاص طور پہ امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے. مولا فرماتے ہیں کہ عید غدیر خم کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دو, اور جب بھی مبارکباد دو تو ساتھ ساتھ یہ جملے بھی دہراؤ ہوئی الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمہ سلام اللہ علیہم. یہ ایک. دوسری چیز اپنی خوشی کا اظہار کریں. دل میں خوش ہیں آپ, کس کو پتہ چلا آپ خوش ہیں؟ خوشی کا اظہار کریں آپ. اور وہ روایتیں بھی ہیں کہ ہماری خوشی میں خوش اور ہمارے غم میں غمگین, ان سے بھی استفادہ ہوتا ہے. اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حقیقتاً روز غدیر جو ہے وہ فرح اور سرور کا دن ہے. اور اسی طریقے سے امیر المومنین بھی فرماتے ہیں کہ عید غدیر کے دن اظہار خوشی اور مسرت کا اظہار کرو, اور مسلمان لوگوں کو خوش کرو, یعنی اپنے اطراف میں جو مومنین موجود ہیں ان کو خوش کرو. مصافحہ کرنا, وہی ہاتھ ملانا, اس کی بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ عید غدیر جب ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو ایک دوسرے سے مصافحہ کرو. اب دیکھیں مصافحہ کرو آیا تو ہے روایت میں. اب یہ نہیں ہے کہ محرم نامحرم ساری قید و قیود چھوڑ کے آپ کہیں نہیں. آغا سر نے کہا تھا ہاتھ ملانے کا بہت اجر و ثواب ہے. وہ جو اپنی حدود اور قیود ہیں وہ اپنی ساتھ موجود ہیں. محرم نامحرم کی جو پابندی ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, درست. اسی طریقے سے مصافحے کے وقت بھی یہ اس ذکر کی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے. اس کے بعد اپنے آپ کو آرائش کریں اور نیا لباس پہنیں. اس کے بارے میں بھی غدیر کے موقع پہ تاکید آئی ہے. 8ویں امام کی روایت ہے, مولا فرماتے ہیں کہ غدیر اپنے آپ کو آراستہ کرنے اور زینت کرنے کا دن ہے. بس جو کوئی بھی غدیر کے دن زینت کرے پروردگار عالم اس کے چھوٹے اور بڑی خطاؤں کو معاف کر دے گا, اور اس کی طرف فرشتوں کو بھیجے گا جو اس کے نیکیوں کو لکھیں گے, اور اس کے مراتب کو اگلے سال غدیر تک بلند کرتے رہیں گے مسلسل. تو اپنے بچوں کو نئے کپڑے دلوائیں. دیکھیں پھر میں وہی عرض کر دوں کہ جو جتنا جس کی گنجائش ہو, ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے کپڑوں سے باہر جائیں, اور بہت ہی جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی کے اعتبار سے نئے کپڑے بچوں کو دلائیں, اپنے نئے کپڑے, نیا لباس گھر والوں کے لیے. بالآخر یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ, اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ اگر یہ اگلے سال تک مر جائے اور اس نے کوئی گناہ کبیرہ انجام نہ دیا ہو تو یہ شہید مرے گا, اور اگر یہ اگلے سال تک زندہ رہا تو یہ سعادت مند زندگی گزارے گا اور خوش بخت رہے گا. یہ
اسی طریقے سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وظائف روز غدیر میں سے ایک یہ ہے کہ مومن پاک و پاکیزہ ہو اور جو بھی اس کے پاس قیمتی ترین لباس ہے اس لباس کو پہنے، قیمتی لباس پہنے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہی خوشبو وغیرہ سے استفادہ کرنا، اس کی بھی بہت تاکید کی گئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام انہی وظائف میں سے جو عید غدیر کے بارے میں انہوں نے بیان فرمایا، اس میں وہ فرماتے ہیں مومن کو اپنی توان اور وسعت کے مطابق کھلے ہاتھ سے خوشبو کو استعمال کرنا چاہیے۔ وہی بھائی چارے کا، اخوت کا پیمان ایک دوسرے کے ساتھ باندھیں، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ احسان اور انفاق، لوگوں کے حق میں احسان کریں، نیکی کریں اور ان کے اوپر خرچ کریں، انفاق کریں، اس کی بھی غدیر کے لیے تاکید آئی ہے۔ جب میں نے اوپر بھی عرض کیا ابھی آپ کو امام حسن مجتبیٰ کا کہ امیر المومنین سب کو لے جایا کرتے تھے کھانا کھلانے کے لیے، امام رضا علیہ السلام کھانے پہ روکا کرتے تھے، تحفے تحائف دے کر لوگوں کو رخصت کیا کرتے تھے۔ صلہ رحم، امام صادق علیہ السلام کی روایت، وہ کام کہ جو عید غدیر میں مستحب ہے اس میں ایک صلہ رحم ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ اس میں سے کتنی چیزیں آپ مرج کر سکتے ہیں، کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہی صلہ رحم بھی بن سکتا ہے، وہی انفاق بھی بن سکتا ہے، وہی جو ہے مثلا آپ رشتہ دار آتے ہیں، آپ کے بہن بھائی آتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، مسافے کا ثواب، یعنی ایک ہی جگہ پر، ایک ہی محفل میں، ایک ہی نشست میں آپ ان میں سے کتنے سارے مستحبات کے اوپر عمل کر سکتے ہیں اور کتنے سارے آداب کو انجام دے سکتے ہیں۔ مومنین سے ملاقات کرنا، اس کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی غدیر کے دن کسی مومن کا دیدار کرتا ہے، پروردگار عالم 70 نور اس کی قبر میں داخل کرے گا اور اس کی قبر کو کھلا کر دے گا۔ کتنا ڈرتے ہم لوگ کہ قبر میں تاریکی ہوگی اور قبر تنگ ہوگی، تنگی قبر سے بھی امام سجاد نے اپنے وہ جو ان کی ابو حمزہ شمالی دعا ہے اس کے اندر تذکرہ کیا ہے، ذیق لحدی، اس کی تنگی کا بھی تذکرہ کیا ہے، اس کی تاریکی کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو ایک تیر میں دو شکار، مومن سے ملاقات کرنے جائیں۔ اب ضروری نہیں کہ آپ کوئی 200 کلومیٹر چل کر جائیں اور اس پڑوس میں مومن ہے، صرف اس مستحب پہ عمل کرنے کے لیے، اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے۔ میں کئی دفعہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، بعض روایتوں کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی روایت پہنچے ہم اہل بیت کی نسبت اور اس میں کسی نیکی پر اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہو اور آپ اسی اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اس پر عمل کریں، تو پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے وہ اجر و ثواب عطا کرے گا، ولو لم نقل ہو، چاہے وہ ہم نے نہ بھی کہی ہو۔ یعنی وہ روایت ہماری، یعنی جھوٹی روایت ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمارے نام سے آپ تک پہنچی، آپ نے اسی اجر و ثواب کو حاصل کرنے، مثلا یہ امام رضا علیہ السلام کی روایت کہ آپ کسی برادر مومن کی ملاقات کے لیے جائیں، پروردگار عالم 70 نور آپ کی قبر میں بھیجے گا اور آپ کی قبر کو گشادہ کرے گا۔ اسی اجر و ثواب کی خاطر آپ جائیں، اپنے اڑوس پڑوس میں کوئی مومن و ملاقات کریں جا کے اس سے، صرف اسی اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، پروردگار عالم آپ کو دے گا۔ اب امام رضا نے کہا ہو تو فبہا، نہ بھی کہا ہو تب بھی مل جائے گا آپ کو۔ تو آپ کون سے گھاٹی میں رہیں، کون سا نقصان ہوا آپ کا؟ آپ تو ہر حال میں کہیں تو بھی اور نہ کہی ہو تب بھی، آپ صرف اس روایت پر عمل کرنے کی خاطر یہ کام کریں، پروردگار عالم آپ کو یہ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں وہ ہر روز 70,000 فرشتے اس کی قبر کی زیارت میں آئیں گے اور اس کو بہشت کی بشارت دیں گے۔ کتنی سستی ہو گئی بہشت آپ کے لیے۔ آپ مومن سے ملاقات کریں غدیر والے دن جا کے، قبر کھلی بھی ہو گئی، قبر نورانی بھی ہو گئی، ملائکہ آپ کی قبر میں آئیں گے، بہشت کی بشارت بھی دیں گے، تو اور کیا چاہیے انسان کو؟ سارے پاپڑ ہم انہی چیزوں کے لیے بھیلتے ہیں، سارے ہمارے سارے ایفرٹس ہی انہی چیزوں کے لیے۔ ہم وہ تو ہے نہیں کہ ہم کہیں خدایا ہم تجھے اہل عبادت سمجھتے ہیں اس لیے تیری عبادت کرتے ہیں۔ وہ تو جو کہتے ہیں نا 5 منٹوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنا اہل سمجھتے ہیں خدا کو، تو اس لیے ہم ایسی باتیں کرتے ہی نہیں ہیں۔
لیکن بالآخر یہ تو چاہتے ہی ہیں نا، ہر کسی کی خواہش ہے، ہر کسی کی تمنا ہے کہ قبر کھلی ہو، قبر میں تاریکی نہ ہو، روشنی ہو اور ہمیں بہشت مل جائے۔ جائیں ملاقات کریں غدیر والے دن، آپ کو یہ سب کچھ مل جائے گا، اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ اب امام رضا جانے اور خدا جانے۔ اس کے بعد مومنین کی حاجت کو دور کرنا۔ بہت سے لوگوں کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں؟ درست، اگلا مہینہ مثلا بعض لوگوں کے راشن باندھے ہوئے ہیں، اگلے مہینے میں دن کتنے ہیں؟ ابھی اگست شروع ہونے میں، اگر آپ کہیں جی ہم تو مہینے کی پہلی، دوسری، تیسری کو دیتے ہیں، ایک ہفتہ پہلے دے دیں، وہی جو آپ نے نیکی کی ہوگی 10 اجر ملیں گے، ایک ہفتہ پہلے دے دیں گی 2 لاکھ کے برابر اجر مل جائے گا آپ کو۔ دینا تو ہے ہی، آپ نے فکس تو کیا ہوا ہے۔ کسی کو فیس کے پیسے دیتے ہیں، جا کے اس کو پیسے دے دیں، یہ لو جی فیس بڑھا دینا، پہلی آنے والی ہے۔ تھوڑی سی وہ بھی پریشان ہوگی کہ اس دفعہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ وقت سے پہلے دے رہی ہیں، لیکن بہرحال فائدہ تو آپ نے لینا نا، اس کی پریشانی کو ہم کیا کریں۔ لہذا فرماتے ہیں کہ رفع حاجت مومن، اس کے بارے میں بھی تاکید کی گئی ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو کسی مومن کی عید غدیر والے دن کفالت کرے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں ضامن ہوں کہ وہ کفر سے اور پریشانیوں سے امان میں ہوگا۔ کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا جس کو کہیں نا ٹینشن ہے، تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ جب ہم مریں تو کس حالت میں مریں گے۔ آپ واقعات اٹھا کے دیکھیں، شاید آپ لوگوں نے بہت سنا ہو یہ قصہ، برسیسہ عابد کا قصہ، حیات القلوب کی جو جلد اول ہے اس کے آخر میں کچھ قصے بیان کیے، اس میں بھی یہ موجود ہے۔ مستجاب الدعوات انسان ہے، لیکن جب مرا تو کفر کی موت مرا۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ میں ضامن ہوں خدا کی بارگاہ میں کہ یہ کافر ہونے سے اور پریشان ہونے سے محفوظ رہے گا۔ اب جس کے ضامن علی ابن ابی طالب جیسی ہستی ہو، میں اور آپ ضمانت دیتے ہیں تو لوگ تھوڑے سے اپنے آپ کو ٹینشن فری سمجھتے ہیں، جبکہ میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ وہ مالک کائنات، مالک حقیقی تو پروردگار عالم ہے، لیکن وہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، جو مرضی الہی کا مظہر ہو، وہ اگر کسی کو ضمانت دے تو پھر تو اس کو تو بالکل ہی ٹینشن فری ہو جانا چاہیے ان چیزوں سے۔ اسی طریقے سے غسل کرنے کی تاکید آئی ہے، اجتماعات برقرار کرنے کی تاکید آئی ہے، اور دعا، روزہ، نماز وغیرہ یہ سب کچھ آیا ہے۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام، یہ عید یعنی عید غدیر، عید قربان اور عید فطر سے بھی بڑی عید ہے۔ اس دن روزہ بھی رکھو اور کثرت سے محمد و آل محمد پہ درود بھیجو۔ یہ آج کے دن کے لیے نہیں، اس دن کے لیے۔ روزے کی کافی تاکید ہے اس دن روزہ رکھنے کی۔ ایک روایت عرض کر دوں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عید غدیر کے روزے کے اجر و ثواب کے حوالے سے کہتے ہیں اس دن روزہ رکھنا پوری عمر جو آپ کی دنیا میں ہے اس عمر کے برابر روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ہے۔ ایک روزہ پوری زندگی کے روزے کا اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس دن کا روزہ 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، آپ کے 60 سال کے گناہ پروردگار عالم معاف کر دیتا ہے۔ کسی کو افطار کرانا، جو شخص عید غدیر کی افطار کسی ایک مومن کو کرائے، گویا اس نے 10 لاکھ افراد جو پیغمبروں میں سے ہوں، شہیدوں میں سے ہوں، صدیقین میں سے ہوں، ایک شخص کو افطار کرانا 10 لاکھ
انبیاء، شہداء، صدیقین کو افطار کرانے کا اجر و ثواب ہے۔ اور اب آپ خود سوچ لیں کہ اگر کوئی متعدد لوگوں کو کروائے تو اس کا کیا اجر و ثواب ہوگا۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ میں ضامن ہوں خدا کی بارگاہ میں، یہ بھی مولا کی روایت ہے، کہ یہ کفر سے اور فقر سے آسودہ رہے گا، اور اگر اسی دن یا اسی روز مر گیا تو اگلی غدیر تک مر گیا تو پروردگار عالم اس کو اس کا اجر و ثواب دے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ اس دن اطعام کا بھی اور افطار کا بھی بہت ثواب ہے۔ اطعام کا الگ ہے، اطعام بھی ان وظائف میں سے جو امام صادق نے بیان کیے غدیر کے حوالے سے، اس میں ایک اطعام بھی ہے کہ کھانا کھلانا، مثلا دن میں کھانا کھلانا، اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ مثلا انبیاء کو کھانا کھلانے کے برابر ہے۔ اظہار براءت از دشمنان امیر المؤمنین، اس کا سب سے آسان چیز غدیر والے دن دعائے صنمیہ قریش پڑھیں۔ وہ دعائے صنمیہ قریش امیر المومنین ہی کی تعلیم کردہ دعا، اور براءت نامہ ہے امیر المومنین کا اپنے جبت و طاغوت سے جو بڑے دشمن تھے امیر المومنین کے، اور ان کی دو اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ذکر کیا گیا۔ زیارت امیر المومنین ہے، مولا فرماتے ہیں کہ تم کہیں پہ بھی ہو کوشش کرو کہ اس دن فاحضروا عند امیر المؤمنین، امیر المومنین کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ اچھا، اس کا دو طرح سے معنی کیا جا سکتا ہے اس روایت کا، میرے ذہن میں یوں آ رہا ہے۔ شاید بہت ہی ظاہری معنی اگر دیکھیں جو بہت ہی روشن ہو وہ تو شاید یہی ہے کہ کیوں آیا فاحضروا عند امیر المؤمنین، فاحضروا عند امیر المؤمنین، کہیں پہ بھی ہو امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تو ایک معنی تو امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، ظاہری معنی جو بہت ہی روشن سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ نجف پہنچ جاؤ، تو آپ پہنچ گئے عند امیر المومنین۔ لیکن ایک چھوٹا سا احتمال میرے ذہن میں آ رہا ہے، کیونکہ اس میں ہر شخص کو مخاطب کیا گیا نا، کہیں پہ بھی ہو، لیکن تو ہر شخص میں تو اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ وہ کہیں پہ بھی ہو وہ امیر المومنین تک پہنچ جائے، یا جس طرح آج کے زمانے میں فلائٹس کی پریشانیاں چل رہی ہیں آپ امیر المومنین تک پہنچ جائیں۔ تو شاید ممکن ہے یہ بھی مراد ہو کہ کہیں پہ بھی ہو اپنے آپ کو کم سے کم امیر المومنین سے مربوط کر لو، امیر المومنین کو اپنے ذہن میں حاصل کر لو۔ شاید میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ظاہری معنی نہیں ہے، ایک ایسی سب میں ضعیف سا احتمال میرے ذہن میں یوں آ رہا ہے کہ شاید ممکن ہے یہ بھی مراد ہو، کیونکہ علی الاطلاق سب کو مخاطب کر کے مولا یعنی اس روایت میں آیا ہے۔ تو تم اپنے آپ میں مولا کو حاضر کر لو، گویا تم امیر المومنین کی خدمت میں ہو۔ امام علی النقی نے ان کی تین زیارتیں بہت مشہور ہوئی ہیں امام علی النقی کی، ایک زیارت جامعہ کبیرہ، ایک دوسری زیارت امیر المومنین ہے جو غدیر کے دن کی خاص زیارت ہے، وہ ضرور پڑھیے گا۔ شاید تھوڑی سی لمبی ہے لیکن معارف ہیں اس کے اندر، اور ہو سکے اگر آپ کو عربی میں کوفت ہو رہی ہو تو اردو کے ساتھ پڑھیے گا، نہیں کہوں گا عربی چھوڑ کے پڑھیے گا لیکن اردو کے ساتھ پڑھیے گا۔ اور ایک شہداء کی زیارت ہے، شہداء کربلا کی، تو وہ زیارت سمجھے معارف کا دریا ہے، اس کو پڑھیے گا، ورنہ اور کچھ نہیں تو ایک زیارت امین اللہ پڑھ کے امیر المومنین کی ذات گرامی قدر کو ہدیہ کر دیجیے گا۔ خلاصہ کسی بھی طریقے سے اپنا ارتباط امیر المومنین سے برقرار کریں۔ دعائے ندبہ 4 عیدیں، ان میں سے ایک عید غدیر جو سب سے اہم ترین عید ہے، اس میں بھی سفارش کی گئی ہے دعائے ندبہ کو پڑھنے کی۔ امام رضا علیہ السلام، میں نے عرض کیا کہ ہدیہ دینے کی بہت تاکید ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، یعنی وہ جو واقع صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ روکتے تھے اور مختلف طرح کے بخشش اور ہدیہ دے کر لوگوں کو رخصت کیا کرتے تھے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو
ہمیں چاہیے کہ یہ بہت میں نے مختصراً کچھ چیزیں بیان کی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. بہت سے علماء کی اس وقت تو بہت کچھ اس وقت مارکیٹ میں چل رہا ہے، آپ کے سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ وغیرہ پہ، تو وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ بہت ساری اور بھی چیزیں ممکن ہیں آپ کو وہاں پر ملے. میں نے کہا نا، نمازیں ہیں، زیارتیں ہیں، دعائیں ہیں، روزے کی خاص تاکید ہے. ان چیزوں کے علاوہ یہ جو سوشلی کچھ چیزیں جو بیان کی ہیں، میں نے کہا نا کہ وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ آپ ایک ہی دعوت میں سمجھیں جمع کر سکتے ہیں. باقی اب غدیر کے حوالے سے کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں. صرف ایک بات چھوٹی سی اور عرض کروں، اور آپ کو اب میں اس کے بعد تھوڑے سے مسائل فقہ، ایک آدھ سوال بھی پچھلے ہفتے آیا تھا، اور وہ کچھ ایک آدھ بات میں نے کہی تھی کہ میں اگلے ہفتے اگر آئے تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، تو میرا خیال ہے آپ کا ٹائم پورا ہو جائے گا. دیکھیں آیت پہ آپ غور کریں تھوڑا سا. جو آیت غدیر کے حوالے سے عام طور پر پیش کی جاتی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، دیکھیں مجھے تو تعجب ہوتا ہے اس قصے کے بعد. وہ ایک شخص آیا رسول خدا کی خدمت میں، آ کے کہا کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے کہہ دیے، اپنی محبت میں آپ نے، اور پھر اس نے کہا تھا کہ اگر یہ خدا کا پیغام ہے تو میرے اوپر عذاب آئے. تو سأل سائل بعذاب واقع، سورہ معارج کی بالکل پہلی آیت، اور اس کے اوپر ایک پتھر گرا جو اس کو ہلاک کرتا ہوا گر گیا. کہنے کا مقصد ہے کہ اس آیت کے اندر خود خدا نے کہا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، اس پیغام کو پہنچا دو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. اس آیت کے ہوتے ہوئے کہاں گنجائش نکلتی ہے کہ انسان یہ تصور کرے کہ یہ خدا کے رسول نے اپنی محبت میں، اپنے چچا زاد بھائی کی الفت میں، اپنے داماد کی محبت میں، بالآخر جو بھی آپ کہیں اس میں مغلوب ہو کر یہ پیغام دیا ہے. قرآن کی آیت نہیں ہے مگر یہ آیت کا جملہ نہیں ہے مگر یہ، یعنی اس کے ہوتے ہوئے کوئی گنجائش بنتی ہے. من ربک، خود خدا نے کہا ہے کہ جو پیغام تجھے تیرے رب سے تیرے اوپر نازل ہوا ہے وہ پیغام لوگوں تک پہنچا دے. اچھا آگے قراتی نے، محسن قراتی نے ایک طریقہ اپنایا یہ ثابت کرنے کے لیے پیغام امامت ہے. کہتے ہیں اس لیے کہ دیکھیں اس سے پہلے نماز، روزہ، حج پہ تو واپس آ رہے ہیں نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ ساری چیزیں، شراب کی حرمت، خمر، جھوٹ کی حرمت، زنا کی حرمت، یہ سارا یعنی تقریباً دین پہنچ چکا ہے. آفیشیلی اگر کوئی چیز نہیں پہنچی تو وہ ایک چیز تھی، وہ امامت تھی. اور اب خدا کہہ رہے ہے کہ وہ پیغام جو خدا نے دیا وہ پہنچا دے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو پیغام خدا کی طرف سے تجھ پر نازل ہو چکا ہے وہ پہنچا دے. اگر کوئی ایسا پیغام ہوتا جو پہلے سے پہنچایا جا چکا ہوتا تو تعبیر یہ صحیح نہیں تھی، اس لحن سے خدا نہ کہتا، کیونکہ آگے سے اللہ کے رسول کہہ سکتے تھے نا خود یا اللہ میں تو پہنچا چکا. تو اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ میں پہنچا چکا، بلکہ اس پیغام کے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر یہ اعلان کیا کہ من کنت مولا فہذا المولا. خود یہ بہت بڑی روشن قرینہ ہے اس بات کے اوپر کہ وہ پیغام امامت اور ولایت امیر المومنین تھا. اچھا اور آگے چلیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر تو نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو اے رسول یاد رکھنا تو نے کوئی بھی کار رسالت انجام. اب آپ سوچیں کتنا وزنی پیغام ہوگا، کتنا اہم پیغام ہوگا کہ اگر اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں. دیکھیں یہ رسول کا آخری ایام ہے، اسی میں رسول نے کہا تھا نا کہ عنقریب میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا. خطبے میں اللہ کے رسول نے یہ بیان کیا تھا. اور غدیر 18 ذی الحج اور 28 صفر، کتنا ٹائم ہے؟ 18 ذی الحج سے 18 محرم، 18 محرم سے 18 صفر اور 10 دن، 2 مہینے 10 دن بعد اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے. رسول کی
اعلان نبوت کے بعد 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت ظاہری طور پہ جو ہوا، اور 63 سال میں رسول کی شہادت۔ کتنے سال ہو گئے؟ 23 سال۔ 23 سال میں سے، اب میں صرف کیلکولیشن کے حساب سے سمجھا رہا ہوں، ہو سکتا ہے بہت ایکوریٹ یہ باتیں نہ ہوں، لیکن 23 سال میں سے 2 مہینے 10 دن کم کر دیں، اور 23 سال کی زحمتیں، محنتیں، مشقتیں ایک پلڑے میں ڈال دیں، اور رسول خدا نے اس دین کو یہاں تک پہنچانے کے لیے کوئی کم زحمتیں نہیں اٹھائی ہیں، مشقتیں کم نہیں تھی رسول خدا کی۔ گھر سے ٹھیک ٹھاک نکلا کرتے تھے، جب گھر پہنچا کرتے تھے تو زخمی اور لہو لہان ہو کر آیا کرتے تھے۔ کبھی کچرا ڈالا گیا رسول خدا کے اوپر، کبھی راستے میں کانٹے بچھائے گئے ہیں، کبھی تانے، کبھی ساحر، کبھی اپنا شاعر، کبھی کیا۔ یہ چیزیں دیکھیں، آپ اپنے معاشرے کے حساب سے بعض چیزوں کو جج نہ کریں۔ آپ نے کسی کو شاعر کہہ دیا تو کیا ہوا، کون سی بڑی ایسا ہو گیا؟ اس ماحول کو، اس معاشرے کو ذہن میں رکھیں کہ جن میں یہ باتیں کہی جا رہی تھیں، اس کے حساب سے کتنا بڑا تانا ہوا کرتا ہوگا۔ یہ جہاں سے آپ گزریں، کوئی آپ کو تانا دے تو گزرنا انسان کا دوبر ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، جسمانی ٹارچر سے زیادہ مشکل ذہنی ٹارچر ہوتا ہے۔ رسول خدا نے جسمانی مشکلات بھی تحمل کی ہیں اور ذہنی مشکلات کو بھی تحمل کیا ہے، اور اللہ نے کتنی آسانی سے کہہ دیا، اے رسول یہ پیغام نہیں پہنچایا، کچھ بھی نہیں کیا، سارا کچھ اٹھا کے ایک پلڑے میں اور یہ پیغام ایک پلڑے میں۔ تو اب کچھ ڈھونڈنے ہم ایسی کوئی چیز کہ اگر وہ نہ ہو تو سارا دین ہی برباد ہو جاتا ہو۔ کوئی تو ایسی چیز ہونی چاہیے نا جو روایتوں میں بیان ہوئی ہو کہ دیکھو اگر یہ نہیں ہے تو نہ تمہاری نماز ہے، نہ تمہارا روزہ ہے، نہ تمہاری کوئی اور عبادت ہے۔ تو فقط ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کو 5 چیزوں پر بنیادیں رکھی گئی ہیں: الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج والولایہ، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ اور ولایت علی ابن ابی طالب۔ اور جتنی تاکید ولایت کی گئی ہے، کسی اور چیز کی اتنی تاکید نہیں کی گئی۔ لہذا اللہ کے رسول نے کہا کہ اے علی، اگر کوئی شخص تیری محبت کو اپنے دل میں نہیں رکھتا، نوح جتنی عمر ہو اور وہ رکن و مقام کے درمیان ساری رات کھڑا ہو کے نمازیں پڑھتا رہے، سارا دن روزہ رکھتا رہے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے مظلومانہ طور پہ اس کو شہید کر دیا جائے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو اتنی وزنی ہے کہ پورا دین ایک طرف اور وہ اکیلی چیز ایک طرف، وہ ہے ولایت ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام۔ اس کا کوئی قائل نہیں ہے تو نہ اس کی نماز ہے، نہ اس کا روزہ قابل قبول ہے، نہ اس کی کوئی بھی اس کی عبادت۔ وہ نوح جتنی عمر 2500 سال عبادتیں کرتا رہے، اس کی ساری عبادتیں برباد ہیں اگر وہ ولایت علی ابن ابی طالب اور ائمہ علیہم السلام کو قبول نہیں کرتا۔ تو وہ جو جملہ ہے یہ سمجھیں، یہ روایت اس جملے کی وضاحت ہے کہ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ کھٹکا بھی ہے رسول کے دل میں کہ شاید لوگ نہ مانیں ان کی بات کو۔ خدا نے کہا تم فکر نہیں کرو، اللہ تمہاری ساتھ ہے، تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، تمہیں بچانے والا ہے۔ اور یہ جملہ بڑا عجیب و غریب ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ موقع کب کا ہے؟ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے کب نازل ہوئی ہے؟ حج کے موقع پر۔ حج کے موقع پر روکا کس کو اللہ کے رسول نے؟ حاجیوں کو۔ اس سے پہلے سورہ براءت کا اعلان ہو چکا ہے، کافروں کا اس سرزمین میں داخلہ ممنوع ہو چکا ہے، یعنی اس ممنوع ہونے کے بعد تو اس سرزمین میں جو ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ خدا پھر کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی اس آیت کو اگر آپ غور کریں تو بہت واضح طور پہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ
جو اس پیغام کو نہیں مانے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، تو خدا پھر کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ خدا کہہ سکتا تھا کہ خدا جو ہے وہ بھٹکے ہوئوں کی ہدایت نہیں کرے گا، گمراہوں کی ہدایت نہیں کرے گا، میں نے کہا کافروں کی پھر ہدایت نہیں ہوتی۔ اب ایک روایت آخری آپ کو سناؤں اور یہ بات ختم کروں، اور وہ امام حسن مجتبیٰ کے واقعات میں ہمیں ملتی ہے۔ اب قصہ مفصل ہے، میں شارٹ کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کسی جاننے والے ماننے والے قریبی ساتھی نے امام پر اعتراض کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا، کس کے ساتھ سلوک کر لیا آپ نے؟ تو اس موقع پہ پہلے تو امام نے تمہیداً کچھ باتیں کہیں، پھر اسی کے اندر یہ جملہ ہے کہ میرا فعل رسول خدا کے فعل کی طرح ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ رسول خدا نے جن سے صلح کی تھی وہ کافر تھے بالتنزیل، اور میں نے جن سے صلح کی ہے وہ کافر ہیں بالتاویل، یعنی وہ ظاہری کافر، یہ جس کفر کی بات ہو رہی ہے ظاہری کفر کی بات نہیں ہو رہی ہے، درست؟ بس یہ ہے ولایت علی بن ابی طالب، کہ جو اس ولایت کو قبول نہ کرے تو پھر وہ باطنی طور پر اپنے آپ کو کم سے کم مسلمان نہ سمجھے۔ یہ تو غدیر کی مناسبت سے کچھ باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ خدا سے یہی دعا ہے کہ پروردگار انشاءاللہ ہمیں اس مبارک دن میں ان افراد میں سے قرار پائے دے کہ جن کو خدا آتش جہنم سے نجات دینے والا ہے، اور اس دن کی تمام رحمتیں، برکتیں، فضل، کرم ہم سب کے شامل حال فرمائے۔